ہمارے ساتھ اس پروگرام میں گفتگو کے لیے موجود ہیں جناب غلام مصطفیٰ ناگراج صاحب. آپ محکمہ زراعت حکومت سندھ کے ڈائریکٹر انفارمیشن ہیں. اس کے علاوہ ان کی ایک زرعی ماہر کی حیثیت بھی ہے اور محقق بھی ہیں زراعت کے حوالے سے. ان کی تحقیق مختلف قومی اور بین الاقوامی جرائد میں پبلش ہو چکی ہے. ناگراج صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں اپنے اسٹوڈیوز میں. مہربانی. ناگراج صاحب، ہم ریڈیو پاکستان کی یہ میراتھن ٹرانسمیشن ہے، خصوصی ٹرانسمیشن، جس میں ہم جو سیلاب سے جو نقصانات ہوئے ہیں ان کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے مختلف طبقات جو ہمارے سماج کے ہیں وہ حالیہ شدید بارشوں سے متاثر ہوئے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو ہمارا شعبہ متاثر ہوا ہے وہ زراعت کا شعبہ ہے. تو ہم چاہیں گے کہ ہم آپ سے یہ معلوم کریں کہ سندھ میں جو حالیہ شدید بارشیں ہوئیں ان سے زراعت کو کیا نقصانات پہنچے ہیں، اس حوالے سے ہمارے سامعین کو آپ اپڈیٹ کیجیے گا. مہربانی علی اکبر صاحب. سب سے پہلے تو یہ ایسی غم کی گھڑی ہے جس میں ہم بات کر رہے ہیں. بالکل. کہ سندھ پوری اور پاکستان کے اور بھی کچھ ایریا وہ بہت ہی مشکل حالات سے گزر رہے ہیں. یہ ایسی بارشیں نہیں ہیں جو عموماً ہم دیکھتے ہیں یا ہم نے پہلے اپنی زندگی میں کم سے کم دیکھی. بہت غیر معمولی صورتحال، غیر معمولی صورتحال ہے. جیسے مثال کے طور پہ 2010-11 میں بھی ہم نے بہت مشکل سے لوگ جو ہیں وہ گزرے ہیں سندھ کے، لیکن یہ اس سے بہت زیادہ ہے. اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. کسی بھی فارمر سے، آبادگاہ سے، کاشتکار سے آپ بات کر لیں، کسی بھی سطح کا ہو، چھوٹا بڑا، بالکل ہی بڑا، لیکن صرف بات کرنا نہیں، جا کے ہم دیکھ رہے ہیں، مل رہے ہیں اور ظاہر ہے وہاں سے معلومات بھی لے رہے ہیں. تو کوئی بھی ایسا نہیں جس کا نقصان نہیں ہوا، اور نقصان بھی اس حد تک کہ بہت بڑا، بہت تھوڑا نہیں. ایک ہوتا تھا ہم پہلے سروے کرتے تھے تو اس میں آتا تھا پارشلی ڈیمیج ہوا، لیکن اب اگر مثال مطلب کسی حد تک متاثر ہوئی، کسی حد تک. ہاں جی جی. اب اگر مثال کے طور پہ ہم کہیں کہ سندھ کے کپاس جو اس وقت سب سے مین کراپ تھی، کیش کراپ بھی تھی اور مکھی کراپ بھی تھی، وہ 100% ہی متاثر ہوئی، نقصان ہوا ہے. کیسے کہ 24 گھنٹے سے زیادہ اگر کپاس کے فصل میں پانی کھڑا ہو جائے تو وہ فصل عام حالت میں بھی اگر اس کا پانی نہ نکالا جائے تو وہ ختم ہو جاتا ہے. اب آپ اندازہ کر لیں کہ یہ تو بہت ہی دنوں سے فصل میں پانی کھڑا ہے، اور کم نہیں 2 فیٹ 3 فیٹ تک بھی پانی کھڑا ہے. تو 100% ابھی تک جو انیشل سرویز ہیں ہماری، تو اس میں 100% جو ہے ہمارے کپاس بالکل ختم ہو چکی ہے. اسی طرح سے ڈیٹ پام، کھجور جس کو ہم کہتے ہیں، جو بہت ہی ہمارے پاس ایکسپورٹیبل آئٹم ہے کہ ہم اس سے نہ صرف ملک کے اندر اچھی خوراک لوگوں کو پہنچانے کے لیے یہ ہماری جو ہے کھجور استعمال ہوتی ہے، بلکہ یہ باہر بھیج کے ہم اس میں سے باہر سے بھی ہم وہاں سے پیسے کما لیتے ہیں، لیکن اس کا بھی 100% اس مرتبہ جو ہے وہ نقصان ہوا ہے. اسی طرح سے اگر سیسیم جو ہمارا تل کا فصل ہے وہ بہت ہی اچھا فصل ہوتا ہے، خاص طور پہ ان علاقوں میں، کیونکہ ہمارے پاس تو سندھ کا اور بھی مسئلہ ہے نا کہ پانی کم ہوتا ہے. اس وجہ سے ہم ان کچھ ایریاز میں تو لوگ جو ہیں ایسے فصلوں پہ جاتے ہیں جو کم سے کم پانی لے، لیکن منافع ان میں سے تھوڑا نسبتاً کم بھی ہوتا ہے. تو سیسیم یا تل جس کو کہتے ہیں وہ بھی ہمارے پاس ابھی 25 سے 26% جو ہے وہ ڈیمیج ہوا ہے. اسی لیے ابھی جو آپ ایسٹیمیٹس بتا رہے ہیں جو اب تک فصلیں ختم ہو چکی ہیں، باقی ابھی آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ سیلابی صورتحال موجود ہے، اور کافی علاقے ایسے ہیں جہاں پہ ایک جھیل سا منظر ہمیں نظر آتا ہے، اتنا پانی آ بھی رہا ہے، پانی آ بھی رہا ہے، اور ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف بھی پانی کی موومنٹ ہے. بالکل ہے، مختلف کینالز کی وجہ سے بھی مسئلے ہیں. ایگزیکٹلی. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو ابھی فورکاسٹ انیشلی وہ جو ہے کہ بھائی اسی ماہ میں بھی پھر مونسون اسپیل آنے کا امکان، اگر وہ آئے تو پھر اس کو بھی ہم کیا سمجھیں گے کہ بھائی یہ باقی بچا ہوا جو ہے وہ بھی پتہ نہیں. اس کو اگر آپ کمپیئر کریں 2010 یا 11 کے جو سیلابی صورتحال تھی
تو اس سے کتنا زیادہ نقصان ہے, کس طرح آپ یہ بتائیں گے؟ سر دیکھیں نا, اس میں 100% کا ہم نے کسی بھی کراپ میں اس ٹائم پہ اسٹیمیشن مطلب اسیسمنٹ نہیں تھی. جی جی. اس مرتبہ تو آپ کے پاس اکثر جو آپ کے کراپ میجر کراپس ہیں نا ان میں 100% ہے, اسی لیے وہ 2010 والی جو ہے نا وہ صورتحال بالکل. اچھا اب آتے ہیں کہ 2010 میں جو مال مویشی تھے, گھر جو تھے, جو لوگوں کے گاؤں تھے, وہ اتنے ڈوبے نہیں تھے. فصلوں میں چلو ایک کا دوسرے کی طرف پانی آیا تھا. اس مرتبہ تو تقریباً 100%, 100% جو بھی ان کے گھر تباہ ہو گئے, ان کی رہائشیں ختم ہو گئی, اور جانوروں کے لائف سٹاک کا بڑا نقصان ہے, بہت نقصان ہوا, بہت بڑا نقصان. لیکن ہم ایگریکلچر کو اسپیشلی جب فوکس کر رہے ہیں تو اس میں ایک ہے کہ ڈی واٹرنگ کریں, پانی نکالیں. اس سلسلے میں ایک کوشش ہوئی ہے. اب اس کو آہستہ آہستہ دیکھیں گے کیسا کام کرتی ہے, کہ گورنمنٹ نے کچھ مشینیں جو ہیں اور ان کے لیے ڈیزل اس کا بندوبست کیا ہے کہ ڈسٹرکٹ لیول پہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ, ایگریکلچر ایکسٹینشن اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ جو ہے وہ مل کے جہاں بھی لوگ اپروچ کرتے ہیں, زمیندار کاشتکار, کہ بھئی ہمارے ہاں پانی زیادہ ہے اور ہمارے پاس نکال کرنے کے لیے, ڈرین کرنے کے لیے کوئی نچلی جگہ ہے, تو وہاں پہ مشینیں لگا کے پانی نکالنے کی کوشش کی جا رہی. لیکن وہ بھی اتنا زیادہ کوئی بڑا تو فی الحال کام نہیں ہے, لیکن کوشش ہو رہی ہے. دوسرا یہ ہے کہ آگے والے فصل کے لیے ان کی کیا ضروریات ہوں گی, ان کی ایکسپورٹس جو ہیں ان کی اسیسمنٹ ہو رہی ہے, اس کے لیے پلاننگ بھی ہو رہی کہ بھئی ہم کم سے کم ربی کے لیے, مثال کے طور پہ گندم ہے, مثال کے طور پہ ہمارے پاس تیلی اجناس والے جو فصلیں ہیں جیسے سن فلاور ہے, ان کا بیج وغیرہ, کھاد وغیرہ, یا جتنی بھی گورنمنٹ سپورٹ دے سکتی ہے وہ سپورٹ دینے کے لیے پلان کیا جا رہا ہے کہ وہ کرنا چاہیے, تاکہ آگے ہم تو ایک طرف کہ پانی کو نکالا جائے تاکہ ان کی زمینیں جو ہیں وہ خالی ہوں, اور دوسرا ان کو اگلی فصل کے لیے مدد فراہم کی جائے. اور تیسری کیا ہے, ہم کیا کر رہے ہیں ایگریکلچر ایکسٹینشن ڈائریکٹلی ایڈوائزری سروس ہماری, وہ ہماری پریارٹی ہے. ہم اس دوران بہت سی کوششیں کر کے ایسی ٹیکنکس لوگوں میں متعارف کروا رہے ہیں, لوگوں کو بتا رہے ہیں, جس سے ڈی واٹرنگ کرنا نسبتاً تھوڑا آسان ہو جائے مقامی سطح پہ, چھوٹی سطح پہ. جی. مثال کے طور پہ ہم نے بہت ساری ویڈیوز ایسی بنا کے لوگوں تک پہنچائی ہیں جس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ٹیوب ویل پہلے لگا ہوا تھا اب ختم ہو گیا کسی بھی وجہ سے, کیونکہ وجوہات ہمارے پاس بہت سارے ہیں, پانی ہمارا کڑوا ہے تو ٹیوب ویل لگتا ہے, کچھ عرصے کے بعد خراب ہو جاتا ہے, لوگ وہاں سے شفٹ کر کے کسی اور جگہ پہ چلے جاتے ہیں, لیکن وہ بور وہاں پہ رہ جاتا ہے. تو ایک تو اس طرح کے بور بہت سارے ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ بور ایسے جہاں پہ نیچے پانی زیادہ پمپ کرنے کی وجہ سے پانی کم ہو گیا تو لوگوں نے وہاں سے شفٹ ہو کے کوئی کسی اور جگہ پہ, تو ہم اویئرنیس یہ کریٹ کر رہے ہیں کہ ان بورس کو میں آپ کے فصل کا پانی جو ہے وہ آپ کیسے ڈاؤن ورڈ ڈرینیج کر سکتے, اور اس کا بہت ہی اچھا ریسپانس ملا ہے. بہت سارے فارمرز جو ہیں انہوں نے وہ اپنے پرانے بور جو تھے ان کو تھوڑا بہت بحال کر کے اور اپنے فصل کا پانی جو ہے وہاں پہ ڈرین کیا ہے. تو اسی طرح سے ہم فارمرز میں, اب کاشتکاروں میں اویئرنیس دے رہے ہیں, سجاگی پیدا کر رہے ہیں کہ بھئی جہاں پہ پانی ڈرین نہیں ہو پا رہا ہے تو آپ کس طرح سے ڈرین کریں. اچھا, میں آخر میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ مثال کے طور پہ یہ جو ہے قدرتی آفت, اس میں جس سے کہا جا رہا ہے کہ کلائمیٹ چینج کا بھی ایک کردار ہے, اور آگے بھی موسمیاتی ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے اس طرح کی ہم فلڈز کو ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں یا شدید بارشوں کو, تو اس حوالے سے کیا آپ کے ذہن میں کوئی تجاویز ہیں کہ اس طرح کی مستقبل کے حوالے سے کس طرح کی منصوبہ بندی ہمیں کرنی چاہیے؟ سر اس میں یہ ہے کہ دو چیزیں, اور اوپر والی سطح پہ مطلب ایسا سمجھ لیں کہ ملکی سطح پہ کام کرنے کے لیے دو طرح کی بنیادی چیزیں ہیں جن کو دھیان میں رکھنا ہے. ایک کہ جتنے بھی نیچرل واٹر ویوز ہیں پورے کنٹری کے اندر, پانی کے جو قدرتی فطری راستے ہیں ان کو ہمیں بحال کرنا ہوگا. صحیح. کیونکہ اس سے ہم کافی حد تک بچ سکتے کہ پانی کم سے کم فصلوں میں نہیں جائے گا, ان ڈرینز کے ذریعے ڈرین ہو کے نیچے چلا جائے گا. دوسرا یہ کہ ان ہی کی وجہ سے جو سیم بڑھ رہی ہے
ہر جگہ پہ، کیونکہ ڈرینیج سسٹم نہیں ہے نا، تو وہ بحال ہونے سے ہمارے وہ جو اب سیم زدہ علاقے ہیں وہ بھی خود بخود قدرتی طور پہ ان واٹر ویوز کو بحال کرنے کی وجہ سے وہ صاف ہو جائیں گے. وہاں سے سیم کا پانی جو ہے وہ بہنا شروع ہو جائے گا، مطلب ہمیں نئی زمین بھی مل سکتی ہے کاشت کرنے کے لیے. ایک دوسرا یہ ہے کہ ہمیں ان ساری شاخص کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں کراپس کی نئی ویرائٹیز اور نئی جس کو کراپس کو کلائمیٹ ریزیلینٹ بالکل کراپس کہتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم اگر کہیں کہ کاٹن یا کپاس جو ہے، اب جو ہمارے پاس ورائٹیز ہیں وہ ساری کی ساری پانی کی سینسیٹیو ہے کہ پانی تھوڑا کڑا ہو گیا 24 گھنٹے کے بعد وہ جلنا گلنا شروع ہو جاتی ہیں. تو ہمیں ایسی ورائٹیز، ایسی اجناس کی ضرورت ہے جو اگر پانی زیادہ بھی ہو تو وہ برداشت کر لے. میں اس کا مثال اس طرح سے بھی دے سکتا ہوں کہ رائس میں، چاول میں، دنیا میں اس طرح کی بہت ساری ورائٹیز ہیں کہ کچھ ایسی ورائٹیز ہیں کہ آپ کے پاس اگر 8-10 فٹ کا بھی پانی کھڑا ہے، مطلب تالاب ہے، آپ اس پہ بھی کاشت کر سکتے ہیں. دوسری طرف آپ کے پاس ایسی ورائٹیز بھی ہیں، ایسی اجناس بھی ہیں جو آپ گندم کی طرح کاشت کرتے، جیسے 8ویں دن آپ پانی دے رہے ہیں اس کو، لیکن کاٹن میں اس میں نہیں ہے، سبزیوں میں نہیں ہے، ہمارے پھلوں والے جو درخت ہیں ان میں نہیں ہے، ٹالرنس زیادہ نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں ابھی سبزیوں پہ، تحقیق کرنی پھلوں ہوگی پہ نئی اجناس کے اوپر کام کرنا ہوگا تاکہ وہ. اچھا، ایک بات یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنی ہوگی کہ کلائمیٹ چینج سے ریلیٹڈ صرف یہ نہیں کہ فلڈس آئیں گے، رینس آئیں گی، لیکن ایک اسپیل وہ بھی آئے گی جس میں ڈراؤٹس کچھ آئیں گے. سالی ہوگی. جی تو پھر اس میں کیا کریں گے؟ صحیح. تو ہمیں ابھی تحقیق میں دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہوگا کہ ہمارے پاس دونوں اجناس ہوں، مطلب ایسی فصلیں بھی ہوں، ایسی اجناس بھی ہوں جو خشک سالی کے زمانے میں کاشت کر سکیں، کاشت کر سکیں، اور اس کے علاوہ وہ سیلاب کے زمانے میں سیلاب والی ہم کاشت کر سکیں، ریزسٹنس ان میں ہو، مزاحمت ہو. تو سامعین ہمارے ساتھ اس خصوصی میراتھن ٹرانسمیشن میں موجود تھے جناب غلام مصطفیٰ ناگراج صاحب، ڈائریکٹر انفارمیشن محکمہ زراعت حکومت سندھ، اور آپ خود زرعی ماہر بھی ہیں، سائنسدان بھی ہیں. اور ان کے اس پیغام پر ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں کہ موسمیاتی تبدیلیوں، ماحولیاتی تبدیلیوں کے اس زمانے میں ہمیں آئندہ کی منصوبہ بندی کے حوالے سے نہ صرف پانی کے جو ڈرین کے فطری راستے ہیں، پانی کے نکاس کے فطری راستے، ان کو بحال کرنا ہوگا، بلکہ ہمیں ایسی فصلوں کے، ایسی اجناس پہ تحقیق کرنا ہوگی جو مختلف قسم کے موسمی حالات کا زیادہ دیر تک مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہوں. تو اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان علی اکبر ہنگور جو کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.